چند دنوں سے ہمارے بہت سے بھائیوں کے اور ہماری بہت سی ماں اور بہنوں کی طرف سے بھی فون آئے اس سلسلے میں کہ عاشورے کا روزہ کب رکھنا ہے۔ بہت سو نے اس سلسلے میں مسئلے مسائل بھی پوچھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج 10ویں محرم ہے، عاشورے کا دن ہے، اکثر روزے سے ہوں گے، بہت سی ہماری مائیں اور بہنیں بھی روزے سے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام روزے داروں کے روزوں کو قبول فرمائے۔ بڑی خوشی کی بات ہے۔ یہ محرم کا روزہ پہلی امتوں پر فرض تھا۔ محرم کا روزہ پہلی امتوں پر فرض تھا، لیکن رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت سے محرم کے روزے کی فرضیت کو اللہ نے ختم کر دیا۔ اب یہ روزہ فرض نہیں ہے اس امت کے لیے، بلکہ سنت ہے، نفل ہے۔ میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، مدینے میں یہود رہتے تھے۔ یہود کون ہیں؟ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، گرچہ کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی کتاب میں تحریف کر ڈالی، پورا بدل ڈالا، اللہ کے حکموں کو بدل کے اپنے خواہشات کے مطابق انہوں نے ساری چیزیں اس میں ایڈ کر لی، لیکن بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، جن کو آج ہم یہودی کہتے ہیں۔ اس وقت مدینے میں وہ آباد تھے۔ جیسے ہی 10ویں محرم کا دن آیا تو وہ روزہ سے تھے، تو اللہ کے نبی جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ، جا کر ان سے پوچھ کر آؤ کہ وہ آج روزہ کیوں رکھ رہے ہیں۔ تو یہودیوں کو پوچھنے پر یہودیوں نے بتایا کہ آج عاشورے کے دن 10ویں محرم کو ہم نے روزہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے مقابلے میں نجات دلائی تھی۔ 10ویں محرم ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے تھے۔ فرعون جو ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی پوری کوشش میں تھا، طاق میں تھا، اور پھر پورے لشکر کے ساتھ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو ختم کرنے کے لیے آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے 10ویں محرم ہی کا وہ دن تھا، عاشورے کا وہ دن تھا، اللہ نے ہمارے نبی اور ان کے ماننے والوں کے لیے سمندر میں راستے بنائے، اور اسی راستے سے جب فرعون اور پھر اس کی لشکر گزرنے لگی تو اللہ نے پانی کو ملا دیا اور فرعون کو اس کی فوج سمیت پانی میں ڈبو دیا، غرق کر دیا، تباہ برباد ہو گیا۔ تو یہودیوں نے یوں کہا کہ ہمارے نبی کو فتح ملی تھی، ہمارے نبی جیت گئے تھے، فرعون ہار گیا تھا، اس لیے اس خوشی میں ہم محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صحابی آ کر بتائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق، نحن اولا و احق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ان سے زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھیں، کیونکہ وہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکام کو بدل دیے، اپنی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں اور اسی کو وہ دین سمجھ رہے ہیں۔ اصل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والے تو ہم ہیں، میں ہوں، میری امت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ امت کا ہر فرد
بھئی ہمارا ایمان تو اس وقت تک کامل ہی نہیں ہوتا جب تک سارے نبیوں سے ہم محبت نہ کریں۔ ہمیں بچپن میں ہی یہ سکھایا جاتا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ سارے نبیوں سے محبت یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ تو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں تم یہ روزہ رکھتے ہو تو پھر ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں۔ اور پھر جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھے، صحابہ روزہ رکھے 10ویں محرم کو عاشورے کے دن۔ اور جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ اگر میں زندہ رہا، اگر میں باحیات رہا تو آئندہ سال 10 کے ساتھ ایک روزہ ملا کر رکھوں گا، کیونکہ صرف 10 روزہ رکھنے میں یہودیوں سے مشابہت ہو رہی ہے، ان سے مناسبت کہیں نہ ہو جائے، ان سے مشابہت نہ ہو جائے۔ اس لیے اگر میں آئندہ سال رہا تو میں 2 روزے رکھوں گا تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو، کہ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں، ایسی مشابہت نہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیروں کے ساتھ مشابہت بالکل پسند نہیں تھی، کسی بھی چیز میں، چاہے وہ عبادت ہی کیوں نہ ہو۔ اب روزہ رکھنا عبادت ہے نا، بھئی روزہ رکھنا عبادت ہے، لیکن عبادت میں بھی ان کے جیسی مشابہت ہو رہی ہے، اس لیے پیارے نبی اس کو بھی پسند نہیں کیے۔ عبادت میں مشابہت پسند نہیں ہے تو جو غیر عبادت کی چیزیں ہیں، عبادت کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں جیسے گھر بنانا، تجارت کرنا، کاروبار ہے، دوستی ہے، ہمارا رہن سہن ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہماری بول چال ہے، ہماری دوستی ہے، یہ اگر پیارے نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہو تو وہ کیسے پسند ہوگی پیارے نبی کو۔ بہرحال تو میرے محترم عزیز دوستوں، آج کا دن عاشورے کا دن ہے، 10ویں محرم ہے۔ روزہ جو رکھے ہیں بہت اچھی بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ محرم کے روزے کے 3 درجات لکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو آج کا روزہ ہے، اس روزے کے کتنے درجے لکھے ہیں انہوں نے؟ 3 درجے۔ نمبر 1 سب سے افضل الافضل، سب سے بہتر تو یہ ہے کہ 9ویں محرم، 10ویں محرم، 11ویں محرم 3 روزے رکھیں، یہ سب سے افضل ہے۔ 9 محرم کی 9 تاریخ کا، عاشورے کے دن کا، اور پھر 11 تاریخ کا، یعنی ہمارے ہندوستان کے حساب سے اگر بولیں اس سال جمعرات، آج جمعہ اور پھر ہفتہ، 3 روزے افضل الافضل، سب سے بہتر، یہ ایک درجہ۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ 10 کے ساتھ ایک ملا کر رکھیں، 9-10 رکھ لیں یا 10-11 رکھیں، یہ دوسرا درجہ۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ آخری درجے میں جمعہ کا روزہ رکھیں، یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھیں، عاشورے کا روزہ رکھیں، یہ تیسرا درجہ۔ ملے گا کیا؟ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عاشورے کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو خوش نصیب ہیں وہ جو 3 روزے رکھے، ان کے 3 سال کے گناہ معاف ہوں گے، جو 2 رکھے ان کے 2 سال کے گناہ، اور جو صرف عاشورے کا دن کا روزہ رکھے، 10ویں محرم کا روزہ رکھے، ان کے 1 سال کے گناہ معاف ہیں۔ حضرت ہمیں کیا بیش نہیں کرے، ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمیں 9ویں کو بھی نہیں رکھے، آج جمعہ، آج 10ویں محرم ہے، عاشورہ ہے، روزہ رکھنا اگر کو ہم نہ تمہیں گئی جمعہ بولنا تھا، اب بولے تو کیسا کریں گے ہمیں؟ تو ان کے واسطے آپشن یہ ہے کہ کل سے 11ویں محرم ہے، کل سے لے کر اور پھر جو ہمیں 19 دن یا 20 دن ضرور ملتی، ان دنوں میں کوئی بھی دن رکھے، کیا ملے گا؟ جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد صیام رمضان
सियाम शहर मुहर्रम के रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़े, सबसे पसंदीदा रोज़े मेरे नज़दीक मुहर्रम के रोज़े हैं। आशूरे के रोज़े का सवाब 1 साल के गुनाह माफ़ होंगे। आशूरे के अलावा दूसरे दिनों में रोज़ा रखें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलासून 30 दिन के गुनाह माफ़ होंगे। तो इसलिए ऑप्शन सबके वास्ते है। तो जो रोज़ा रखें बहुत अच्छी बात है, लेकिन मसला याद रखें, ये जो रोज़ा है नफिल रोज़ा है। ये कैसा रोज़ा है? हमें बहुत ज़्यादा इसे क्या करती हैं को बोले तो अहमियत दे डालती हैं। उसकी वजह मैं आपको ये बता रहा हूँ, हमें पूछते फिरते नहीं, रोज़ा ही क्या, तुम्हें रोज़ा नहीं, तुम्हें अगर कौन तो भी रोज़ा नहीं कर को बोले तो उसे एक अलग ही निगाह से देखते हैं। रोज़ा नहीं करते, एक अलग ही निगाह से देखती है, अलग ही क्या क्या समझ लेती हमें। हालांकि है ये क्या, नफिल है, बहुत अच्छी बात है आप रख रहे हैं। 1 साल के गुनाह, सगीरा गुनाह माफ होंगे, बड़ी फजीलत है। लेकिन अगर कोई नहीं रखता तो कोई गुनाह भी तो नहीं है ना। लेकिन हमारी नजर में क्यों गुनहगार है वो जो नहीं रख रहा है? इसका मतलब यह है कि हम इसे नफिल नहीं समझते, हम इसे फर्ज के दर्जे में रख रहे हैं। हमारे नजदीक मुत्तकी वो है जो रखे। हालांकि ऐसा मसला नहीं है, इंसान को अल्लाह ने चॉइस दी है, अल्लाह ने इख्तियार दिया, उनकी मर्जी, उनकी पसंद की बात है। अगर चाहे रखें, अगर ना चाहे ना रखें। बहरहाल मेरे अजीज साथियों, तो रमज़ान के रोज़ों के बाद मुहर्रम के महीने के रोज़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद हैं, इसलिए चाहिए कि रोज़ा रखने की कोशिश करें। बहरहाल ये नफिल रोज़े हैं। और मेरे अजीज साथियों, गुज़िश्ता जुमा में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, करबला का वाक़या जो पेश आया था उसका पस मंज़र मैं आपको बता रहा था कि पीछे क्या क्या हुआ और फिर वो वाक़या कब पेश आया। देखो, जब हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र मुबारक 6-7 साल, तब जनाब आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए, पर्दा फरमा गए। करबला का जो वाक़या पेश आया, उस वक्त हज़रत तकरीबन 60 साल के करीब उम्र थी हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। 60 को नहीं पहुंची थी अभी, उससे पहले दरमियान में ये 6-7 साल और फिर जो है वो करबला का जो मैदान, वो वाक़या जो पेश आया, दरमियान में 52 साल का गैप है। कितने साल का? 52 साल का गैप है। आप देखें, अक्सर लोग या तो हजरत हसन हुसैन के बचपन का वाक़या बयान करते हैं या डायरेक्ट हजरत करबला। अब ये जो 52 साल उनकी जिंदगी है, उस जिंदगी को कोई बयान ही नहीं करता। कोई नहीं, कुछ लोग हैं ऐसे जिनको सहाबा से मोहब्बत नहीं, सहाबा की जिंदगी से मोहब्बत नहीं। हालांकि मेरे अजीज साथियों, ये जो उनकी दरमियानी जिंदगी है वो हमारे लिए नमूना है, आइडियल है। बहरहाल हमारे लिए, हम हिंदुस्तान वालों के लिए इस साल ये बहुत खुशी की बात है कि मुहर्रम का महीना, जुमा का दिन, जुमा के दिन या आशूरे का दिन। एक तो क्या है, महीना मुहर्रम का है, दूसरा क्या है, दिन जुमा का है, और तारीख क्या है, 10वीं मुहर्रम। एक निस्बत हो गई हमें इस साल हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मैदान करबला के। क्यों बोले तो करबला में जो वाक़या पेश आया था वो भी मुहर्रम का महीना, मुहर्रम की 10वीं मुहर्रम, आशूरे का दिन और जुमा का दिन था। आज जो है ना तारीख, बिल्कुल ऐसा ही था। अल्लाह अकबर। नवासाए रसूल हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से निस्बत, ये कितनी बड़ी दौलत है, ये कोई मामूली बात है। ये कितनी बड़ी दौलत है कि आज हम हिंदुस्तान वाले इतने खुशनसीब हैं कि करबला के वाक़ये से थोड़ी सी निस्बत हमें मिल रही है। हजरत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دوپہر کے وقت جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گھر تشریف لے گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو اس حال میں آئے کہ کمبل اوڑھے ہوئے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، کوئی ٹھنڈ کا موسم نہیں ہے، ٹھنڈ کے مہینے نہیں ہے، گرمی کے دن ہے، کمبل اوڑھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ کر تعجب کرنے لگا، میں مسکرا دیا، میں نے کہا کہ اللہ کے نبی دوپہر کا وقت ہے، گرمی کا موسم ہے اور آپ کمبل اوڑھے ہوئے ہیں، اور کیا بات ہے، تھوڑے موٹے موٹے لگ رہے ہیں آپ۔ تو جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشارے سے کہ ابو بکر کمبل ہٹاؤ۔ جب حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں نے کمبل ہٹایا تو میں نے دیکھا ایک گود میں حضرت حسن ہے، ایک گود میں حضرت حسین ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اللہ کے نبی سے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے حضرت حسن کو کبھی ڈھونڈ رہے ہیں، حضرت حسین کو کبھی ڈھونڈ رہے ہیں، محبت میں۔ تو حضرت ابو بکر نے یا کسی اور صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ بچوں کو سونگ کیوں رہے ہیں؟ جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے تمہیں خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے، تم پھول سونگتے ہو، مجھے خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے، میں حسن اور حسین کو سونگتا ہوں۔ اللہ، کتنی بڑی فضیلت، ابھی بچے، چھوٹے بچے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہیں سفر پر جا رہے تھے، پورا قافلہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت ہے، مرد احباب بھی ہیں، مستورات بھی ہیں، کہیں جا رہے تھے سفر پر، سب اپنی اپنی سواری پر سوار ہیں، سب کی الگ الگ سواری ہے۔ جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر سوار ہیں۔ اس سفر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی سواری پر بچوں کے ساتھ سوار ہیں۔ فرماتے دوپہر کا وقت تھا، چلتے 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 شدت گرمی اتنی تھی کہ پانی مشکیزوں میں جو سفر میں لائے تھے وہ پورا پانی ختم ہو گیا، سب پانی استعمال کر لیے، پورا پانی ختم ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن اور حسین چھوٹے ہیں، ابھی معصوم ہیں، چھوٹے دودھ پیتے بچے ہیں، سفر میں پانی ختم ہو گیا اور پھر پیاس کی وجہ سے وہ دونوں بچے رونے لگے۔ حضرت حسن اور حسین سے پیارے نبی کو کتنی محبت تھی۔ لوگ آج کربلا کے واقعے کو بیان کر کے کہتے ہیں ہمیں حضرت حسن اور حسین سے محبت ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت حسن اور حسین سے کربلا سے محبت نہیں ہے، بلکہ حضرت حسن اور حسین جب نبی کے گود میں تھے اسی وقت سے ہمیں ان سے محبت ہے۔ ایمان کی تکمیل کے لیے صحابہ سے محبت، اہل بیت سے محبت یہ فرض ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل ہی نہیں ہوتی۔ آپ کے پاس حضرت حسن اور حسین کے جتنے بھی واقعات پہنچ رہے ہیں یہ پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ ہی تو ہیں۔ اگر صحابہ نہ پہنچاتے تو آپ تک کیسے پہنچتی؟ پھر صحابہ سے نفرت کیوں؟ بہرحال میرے عزیز ساتھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیاس کی وجہ سے حضرت حسن اور حسین رونے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں جب حضرت حسن اور حسین کے رونے کی آواز آتی ہے پیارے نبی تڑپ جاتے ہیں اور پھر اپنی سواری، اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے سواری کے پاس لے جاتے ہیں قریب میں اور پوچھتے ہیں بیٹی فاطمہ کیا ہوا، بچے رو کیوں رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ابو جان پانی مشکیزے میں بالکل ختم ہو گیا، قافلے میں کسی کے پاس پانی نہیں ہے، پیاس کی وجہ سے بچے رو رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹے مجھے مجھے بچے مجھے دو، اور پھر باری باری پہلے حضرت حسن کو لیتے ہیں، اپنے گود میں لیتے ہیں،
اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی نے اپنی زبان مبارک حضرت حسن کے منہ کے اندر داخل کیا، اپنی زبان مبارک حضرت حسن کے دہنے مبارک میں رکھا۔ حضرت حسن چھوٹے دودھ پیتے بچے، وہ پیارے نبی کی زبان مبارک کو چوسنے لگے۔ حضرت حسن نے چوسا، حضرت حسین نے چوسا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ دنیا میں پانی ختم ہو گیا تو اللہ نے پیارے نبی کے نوازوں کو پیارے نبی کے صدقے جنت کے نہروں کا پانی پلایا پیارے نبی کی زبان مبارک کے ذریعے۔ وہ حسن اور حسین جن سے پیارے نبی فرماتے تھے کہ ان کے بدن سے جنت کی خوشبو آتی، تمہیں خوشبو کے لیے پھول کی ضرورت ہوتی ہے، میں اپنے نوازوں کو چومتا ہوں، مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، جن کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ پیارے نبی بچپن سے ان کو اتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں کسی کام سے پیارے نبی کے گھر گیا تو میں نے عجیب منظر دیکھا، پیارے نبی اس طرح ہاتھ اور پیر کے بل بنے ہوئے ہیں اور حضرت حسن اور حسین پیٹھ پر سوار ہے، پیارے نبی گھوم رہے گھر میں کہ میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب میں پڑے اور پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا ہی بہترین سواری ہے، کتنی بہترین سواری ہے، دنیا میں اس سے بہتر سواری کچھ اور ہو سکتی کہ جس پر انسان سوار ہو، کتنی بہترین سواری ہے۔ تو جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر سواری بہترین ہے تو سوار بھی تو بہتر ہے، جو سوار ہوئے ہیں میرے حسن اور حسین وہ بھی تو سب سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں سے بہت محبت تھی۔ بہرحال تو ہم جو محبت کرتے ہیں حضرت حسن اور حسین سے وہ صرف کربلا سے نہیں بلکہ بچپن سے، جب سے ہم نے ان کو پیارے نبی کے گود میں دیکھا اس وقت سے ہم حضرت حسن اور حسین سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کا دن 10 تاریخ ہے، محرم کا مہینہ ہے، اور پھر اتفاق سے یہ عاشورے کا دن جمعہ کا دن ہی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جو تھے وہ آج ہی کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا، یہی مہینہ اور اسی تاریخ کو، تو ایک نسبت ہو گئی۔ نسبت کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب کرتے ہیں۔ بھئی نسبت ہو جانا بہت بڑی چیز ہے نا۔ آج انسان فخر کرتا ہے ایم ایل اے سے نسبت اپنا جوڑنے کو، منسٹروں سے اپنا نسبت جوڑنے کو، بڑے بڑے عہدیداروں سے اپنی نسبت کے جوڑنے کو، مالداروں سے اپنا نسبت جوڑنے کو آج انسان فخر سمجھتا ہے۔ پیارے نبی کے نواسے سے نسبت، پیارے نبی سے نسبت، اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، ورنہ ایمان والے صحابہ کو کتنی قدر تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب دیا تھا، ایسا رعب ان کا تھا کہ شیطان اس گلی سے بھاگ جاتا تھا جس گلی سے حضرت عمر گزرتے تھے۔ ایسا قوی ایمان اور ایسا رعب اللہ نے ان کا دیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 25 سال، بالکل نوجوان۔ ایک بیٹھک ہے، بیٹھک میں بیٹھے ہوئے حضرت حسین اور ان کے دوست احباب، وہ بیٹھتے ہی نہیں، ہم بھی اپنے دوست احباب کے ساتھ بیٹھتے ہیں سرکلوں میں، چائے کی دکانوں میں، ہماری بیٹھک تو وہی ہوتی ہے، لیکن ہماری بیٹھک اور ان کی بیٹھک میں فرق ہے۔ ہماری بیٹھک اور ان کی بیٹھک میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے بیٹھک میں بیٹھے تو کیا خالی دنیا کے جبانا، خالی تمہیں گاڑی لینا کتنا پڑی، کیا پڑے، موبائل کتنے کا، گھر بنانا کتنا ہوا، بزنس، یہ خالی دنیا کے جبانا ہمارے۔ لیکن ان کی جو بیٹھک ہوتی تھی اس میں قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں، دین کی باتیں، اعمال کی باتیں ہوتی تھی۔ یہ فرق ہے ہمارے نبیوں میں۔ ہمارے بیٹھکوں میں غیبت نہیں تو میری بات نہیں تو تیری بات نہیں ہے، تیسرے کی بات ہوتی ہے۔ ان کی بیٹھکوں میں دین کی باتیں ہوتی تھی، مسئلے مسائل۔ بہرحال تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کتنی
25 سال دوستوں کے ساتھ، ہم عمر ہی ہوں گے، سب دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں چوراہے پر. ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے ہی پتہ چلا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں، اس گلی پہ آ رہے ہیں، پورے دوست بھاگ گئے. حضرت عمر کو دیکھتے ہی سارے نوجوان بھاگ گئے. ان کا رعب ایسا تھا، یہ ادب احترام کی وجہ سے گئے. بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے بالکل نہیں گئے، وہیں پر بیٹھے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، قریب آئے، سلام کیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کا جواب دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی مذاق میں پوچھا کہ آپ کے دوست احباب سب چلے گئے، آپ نہیں گئے؟ آپ کے دوست احباب سب بھاگ، آپ نہیں گئے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کیوں جاؤں، آپ کچھ بھی ہیں، میرے نانا کے غلام ہیں، آپ جو بھی ہیں کیا ہیں، میرے نانا کے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لفظ سن کر سر سے امامہ اتار، پگڑی اتار کے قدموں میں رکھتی ہے. فرمایا ایک مرتبہ پھر کہنا، کیا کہا؟ حضرت حسین نے فرمایا آپ تو میرے نانا کے غلام ہیں. حضرت عمر اپنی پگڑی ان کے پیروں میں رکھ کر کہنے لگے، کل قیامت کے دن بھی نانا کے سامنے بس اتنی گواہی دے دینا کہ عمر تمہارے نانا کا غلام ہے، میرا تو بیڑا پار ہو جائے. اللہ، نسبت کتنی بڑی چیز ہوتی ہے. بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں میدان کربلا میں جو واقعہ پیش آیا، جمعہ کے دن ہی وہ واقعہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بالکل آخر میں آپ کو بتا دوں، میدان کربلا میں جمعہ کی نماز نہیں ہوئی. کوئی وہاں تو جمعہ کی نماز فرض ہی نہیں ہے، جمعہ کے لیے شہر ہونا ضروری، وہ تو مسافر تھے. تو ظہر کی نماز پڑھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظہر کی نماز پڑھائے. اور ظہر کی نماز کے بعد سامنے جنازہ ہے بچوں کا، بڑے بیٹے کا، چھوٹے بیٹے کا جنازہ ہے. ظہر کی نماز کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں جانے والے فرمایا کہ میرے نانا کا امامہ لے کر آؤ. وہ جو حجرے میں، مطلب اس میں جو بنا ہوئے تھے خیمے میں امامہ رکھا ہوا ہے، وہ امامہ لے کر آؤ، یہ میرے نانا کا امامہ ہے، پیارے نبی کا امامہ پہنے. اور پھر چادر منگایا اور فرمایا کہ یہ چادر میری ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اور تلوار منگائی جو سامنے سے ٹوٹی ہوئی تھی، اس کی نوک پوچھنے پر بتایا کہ یہ میرے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہے. آپ کو معلوم ہے دھوکے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد، بڑا منافق تھا، ایک نمبر کا خبیث تھا وہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 باتیں اس کے سامنے رکھے تھے کہ دیکھو، ایک تو یہ ہے کہ یا تو مجھے یزید سے ملنے دو، میں خود یزید سے مل کر بات کر لوں گا، میں مسئلے کا حل کر لوں گا، یا پھر مجھے مکہ مدینہ منورہ واپس جانے دو، میں اپنی فیملی کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آیا، میں تمہاری دعوت پر آیا اور تم سب اپنے آپ کو مومن بتاتے ہو اور پھر لڑنے کے لیے تیار ہو. اور سارے خط، وہ 40,000 30,000 جو بھی خط تھے، وہ خط سارے پڑھ کر سنائے، سارے ان کے سامنے کھول کر رکھ دیے کہ میں تمہاری دعوت پر آیا ہوں، تم میرے ساتھ کیسے لڑ سکتے ہو، اور میں اپنی فیملی کے ساتھ آیا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آیا، اپنے خاندان کے ساتھ آیا. لیکن عبید اللہ بن زیاد تھا نا، بڑا خبیث انسان تھا، اس نے نہیں مانی بات. وہ چاہتا تو وہ بھیج سکتا تھا یزید کے پاس کچھ مسئلہ ہو، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ حضرت حسین واپس چلے جائیں. حضرت حسین نے دوسری بات یہ رکھی پیشکش کہ مجھے جانے دو، یا پھر تیسری بات، اگر مجھے یزید کے پاس بھی نہیں جانے دیتے، مکہ بھی جانے نہیں دیتے، تو ایک کام کرو، اسلامی ممالک میں جہاں بھی جنگیں وغیرہ چل رہی ہیں وہاں مجھے بھیج دو، میں وہاں مجاہد بن کر میں اسلام کے لیے، دین کے لیے جو مقابل میں لڑتے ہیں ان سے لڑوں گا. تم تو مومن ہو، میں تم سے کیسے لڑوں؟ لیکن اس نے تینوں باتیں نہیں مانی. اور بہرحال جب آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہی 10ویں محرم کو عاشورہ کے دن، جمعہ کے دن ظہر کی نماز پڑھا کر، چونکہ وہاں سے نکلے تلوار لے کر جو ہے کفار کے مقابلے کے لیے،
اکیلے مرد مجاہد لڑتے رہے یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ جیسے عصر کی نماز کا وقت ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نیچے رکھے۔ دشمن یہ سمجھ رہے تھے کہ ہار گئے، ہار مان لی انہوں نے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ نہیں، عصر کی نماز کا ہارا نہیں ہوئی، عصر کی نماز کا وقت ہو رہا، تم بھی نماز پڑھ لو، مجھے بھی نماز پڑھنے دو، تم بھی نماز پڑھ لو۔ میدان جہاد میں بھی دعوت دی، لیکن اللہ جسے توفیق دیتے وہی بات قبول کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے کانوں تک آواز آتی ہے، آج بھی اذان کی آواز آتی ہے، آج بھی بلانے والے ہمیں نیکی کی طرف بلاتے ہیں، لیکن ماننے والے کتنے ہیں؟ حضرت حسین کی ماننے والے کتنے تھے؟ وہ لوگ حضرت حسین کے ساتھ جتنے بھی تھے زیادہ نہیں تھے، 100 کے کچھ آس پاس، 72 یا 73 سے مرد احباب سے باقی مستورات تھے یہ ماننے والے، اور باقی پورا جو سامنے مجمع پورے کا پورا نہیں ماننے والوں کا۔ تم پڑھ لو نماز، اپنی نماز، جیسے آج بچوں کو ابا نماز پڑھتے ہوئے جاتے بلاتے ہیں، بیٹا فجر کی نماز کا وقت ہو رہا، آ جاؤ، چلو ابا آ رہا کیا انہیں پھر آ رہا ہے، سو رہا ہے۔ یا بچہ اپنے والد صاحب کو اٹھائے کہ ابو نماز کا وقت ہے، جا بات ہو میں آ رہا ہوں، پھر آ رہا ہے وہ۔ بہرحال تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نماز کا وقت ہو گیا، مجھے پانی دو، چونکہ پورا خون سے لطپت تھے، زخم، تو انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا کہ نہیں۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ میں پیوں گا نہیں، میں وعدہ کر رہا ہوں میں نہیں پیوں گا، مجھے وضو کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، پانی تو نہیں دینا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اگر پانی نہیں تو تیمم، پانی نہیں تو تیمم۔ اللہ نے قرآن میں وہی فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہ ملے تو پھر پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمم کی مٹی سے چہرے پر جو ہے تیمم، اور پھر ہاتھ پر۔ تیمم میں 3 ہی چیز فرض ہے، ایک ہے نیت کرنا، اور دوسرا جو ہے ایک مرتبہ مٹی میں ہاتھ مار کر چہرے پر پھیرنا، اور ایک مرتبہ ہاتھ مار کر دونوں ہاتھ کوہنی سے جو ہے پھیرنا ہوگا۔ بس تیمم ہو گیا، پاک ہو گیا، اب جو ہے اب نماز پڑھنا جو بھی کرنا کر سکتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، رکوع، اور جیسے ہی سجدے میں گئے ہیں تو دشمنوں نے جان لیا کہ ہم ان کو ہرا نہیں سکتے، ہم ان کو اب اچھا موقع ہے۔ اور پھر سب سے پہلے زرعہ نام کا وہ آگے بڑھا، اور اس نے جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بازوؤں کو ایک ہی بار میں جو ہے الگ کر دیا۔ جیسے ہی اب دونوں ہاتھ کٹ گئے تو پھر وہ سجدے میں تو نہیں ہوتے نا، وہ جیسے ہی گرے ہیں تو سنان نام کا کمبخت آگے بڑھا، اور اس نے جو ہے سلاخ لوہے کی چیز سے جو سینے پر وار کیا، اور پھر اس کے بعد شمر نام کا سب سے بڑا بدبخت جو ہے وہ آگے بڑھا، اور اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اور قیامت تک کے واسطے اللہ نے فرمایا کہ شہیدوں کو مردہ مت کرو۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین کو شہید کر دیا۔ اللہ فرما رہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے دین کے خاطر، میرے نام پر قربان ہونے والوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ اللہ فرما رہے روزانہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، ان کے قبروں میں جنت کا دسترخوان بچتا ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں یہ احساس نہیں ہوگا۔ انہیں اموات مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے۔ حضرت حسین زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، سب سے بڑا پیغام جو ہے حضرت حسین کا، دیکھو جو برا کرنے والے اللہ ان کو دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، آخرت میں بھی وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ یہ زرع، یہ سنان، یہ شمر، یہ عبید اللہ بن زیاد، ان کا انجام دنیا نے دیکھا، اور پھر یزید، ان سب کا انجام دنیا نے دیکھا۔ عبید اللہ بن زیاد کا کیا ہوا؟
لکھا ہے کتابوں میں، یہ پڑھ کر اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ایک سانپ اس کے ناک میں داخل ہو گیا، ناک میں گھس کر کان سے نکلا، اور پھر اس کو پکڑ، پھر ادھر کے کان سے گھس کے ادھر سے ناک سے، پھر ایسا اس کو اندر زخمی کر دیا، بہت بری موت مرا وہ، بہت تکلیف سے مرا۔ زرع جو تھا، بتاتے نا اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، کسی کو ٹھگا کو، کسی کا ہڑپ لے کو، کسی کو دھوکہ دے کو، یہ نہ سمجھیں کہ میں بہت ہوشیار ہے، میں بہت سمجھدار ہے، میں بہت عقل مند ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ کے یہاں ڈیل ہے، لیکن اللہ پکڑتے ضرور ہیں۔ فرعون کو 400 سال تک کوئی بیماری نہیں آئی، بتاتے سر میں درد تک نہیں آیا، بخار تک نہیں آیا۔ اس کو اپنی صحت کا ایسا گھمنڈ ہونے لگا، کہنے لگا انا ربکم الاعلی، کون جی اللہ، میں سب سے بڑا اللہ بولتا تھا۔ اس سے غلط راستے کو چلتے ہوئے گھمنڈ نہیں کرنا، نہیں ہم نہ کیا بھی نہیں ہو رہا، بلڈنگاں کو بلڈنگاں بلبرج نہ، ہاں پیٹیاں کو پیٹیاں، بینک بیلنس بڑھنے کو چھینا، کیا بھی نہیں، پکڑ آتی اللہ کے غلط راستے کو ہے تو، اور ایسی آتے پورا پھر روڈ کو آ جاتے ہیں۔ کہاں جاتی؟ روڈ کو۔ اللہ کی پکڑ سے ڈرنا، تو سمجھدار وہ ہیں جو اللہ کی پکڑ سے ڈریں، غلط راستے سے باز آ جائیں۔ زرع کو کیا ہوا؟ 3 دن تک اسے مہلت ملی اللہ کی طرف سے، 3 دن تک اچھا تھا، اس کے بعد چوتھی رات سے نیندش نہیں آتی، سویا تو چیخا مارنے اٹھتا تھا گھر میں، حضرت حسین علی مجھے مارنے آ رہی، مجھے مارنے آ رہی، چیخا مار، پورے گھر والے پریشان، سمجھاتے اسے بیٹا کو، کون بھی نہیں، انہوں شہید ہو گئے، انہوں شہید کر رہے ہیں ان کو، کئی کو ڈرنے انہوں نہیں آ رہے، نہیں تم نے سب نہیں معلوم، مجھے دکھ رہی انہوں آ رہی ہوں، مار سوتاش نہیں تھا، رات ساری نیند نہیں سو 1 مہینے تک، اس کے بعد پھر دماغ خراب ہو کے مرا۔ سنان جس نے سینے پر وار کیا تھا، اللہ نے اس کو ایسی بیماری دی کہ وہ بیماری میں پاگل ہو گئے، اور پھر پاگل ایسا ہوا کہ جس گلی سے وہ گزرتا چھوٹے چھوٹے بچے پتھر مار کر بھگاتے تھے اسے، کیونکہ کپڑے اتار دیتا تھا، پاگل جیسا ہو گیا تھا، تو بچے جو ہے بچے پتھر، جس گلی میں جاتا لوگ جو ہے وہاں سے بھگا دیتے تھے اسے۔ اور پھر شمر جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو تن سے جدا کر دیا تھا، اللہ نے اسے ایسی بری موت دی۔ ایک مرتبہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھا، شور ہوا کہ جنگلی سور آ رہے، تو سب بھاگ گئے، لیکن یہ بھاگ نہیں سکا۔ اللہ کو دکھانا تھا پوری دنیا کو کہ ظالموں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی ان پر عذاب آتا ہے، دنیا میں بھی ان پر تکلیف آتی ہے، اسی لیے کبھی ظلم کر کے، بہن کا حق دبا کے، بھائی کا حق دبا کے، پڑوسیوں کا حق دبا کے، یا کسی کا بھی حق دبا کے یہ مت سوچو کہ میری زندگی بہت سکسیسفل رہے گی، آئے گی اس کی تباہی، اس کی وبائی، جو جیسے کرو گے ویسے بھرو گے۔ اللہ ہمیں اچھے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ شمر کے بارے میں آتا ہے کہ سور آئے، میرے الفاظ اگر آپ کو برے لگ رہے ہوں تو معاف کیجئے، لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ جنگلی سوروں کا ایک جھنڈ، ایک بڑی جماعت آئی اور آ کر اس کو نوچنے لگی، اور ایسا انہوں نے نوچا کہ اس کی ایک بوٹی بھی وہاں نظر نہیں ہے، ایسی بری موت مرا وہ شمر۔ تو میرے حال میں عزیز ساتھیوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے آپ کو پوری دنیا کو یہ پیغام دے کر گئے، جاتے جاتے یہ پیغام دے کر گئے۔ کربلا کو جا رہے تھے، بڑے بڑے صحابہ اس وقت جو تھے روکے، حضرت عبداللہ ابن عمر روکے، حضرت عبداللہ ابن زبیر روکے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکے کہ آپ مت جاؤ، دھوکے باز ہیں، ان کی باتوں کا بھروسہ نہیں ہے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ نہیں، میں رہتے ہوئے گناہ زمین پر ہو یہ مجھے برداشت نہیں، میرے نانا کی شریعت کے خلاف کام ہو، کیونکہ یزید کے بارے میں انہوں نے سنا تھا کہ وہ گناہوں کے کاموں میں مبتلا ہو رہا ہے، تو اس لیے اس کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اس سے بات چیت کرنے کے لیے گئے۔ حضرت حسین کا پیغام یہ تھا کہ زمین پر گناہ یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آج ہمارا کیا ہے؟ کیا ہمارے اندر یہ جذبہ ہے کہ ہم بھی یہ کہیں کہ میری زندگی میں گناہ یہ مجھے برداشت نہیں، میرے گھر میں گناہ مجھے برداشت نہیں، میرے بیوی بچے گناہ کریں مجھے برداشت نہیں، بیوی بچے گھر چھوڑو، خود ہمیں اب تک گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئے، دوسروں کا تو کیا ہے؟ اپنی ذات سے شروع کریں انشاءاللہ، جس طرح حضرت حسین نے یہ کہا تھا
کہ زمین پر گناہ یہ مجھے برداشت نہیں. ہم شروع کریں کہ میری ذات میں گناہ یہ مجھے برداشت نہیں انشاءاللہ. پھر اس کے بعد گھر ہے، بیوی بچے ہیں، دوست احباب ہے، پوری دنیا ہے، پورا میدان ہے انشاءاللہ. پوری دنیا کی فکر کریں گے انشاءاللہ. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا کے واقعے سے ایک دوسرا سبق کہ حضرت حسین شہید ہو گئے لیکن نماز کے وقت میں نماز قضا نہیں کی. حالانکہ وہ تو بخشے بخشائے تھے نا. اللہ کے نبی نے جنتی کی سرٹیفکیٹ دے دی، جنت نوجوانوں کے سردار ہیں، سارے سرٹیفکیٹ ان کے پاس ہیں، سید خاندان کے ہیں، لیکن اس کے باوجود نماز نہیں چھوڑے. ہمارے پاس کون سی بھی سرٹیفکیٹ نہیں ہے. ہم نہ پوچھو دادا کا نام کیا، زیادہ سے زیادہ پردادا کا نام بتا سکتے ہیں، لکڑ دادا سکڑ دادا، خاندان پورا نسب معلوم نہیں ہے ہم نا. لیکن اس کے باوجود فخر کیا بولا کہ میں جنتی بولوں. کیا بھی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اس کے باوجود ہمارے فجر قضا ہو رہے، ظہر قضا ہو رہے، عصر مغرب عشاء قضا ہو رہے. نمازاں ہفتے نمازاں نہیں پڑھ رہے. بہت سے تو اللہ معاف کرے صرف جمعہ کو حاضری ہو رہی ہے، اور بھی ان سے آگے بڑھ کر صرف عید کو حاضری ہو رہی ہے. پھر کل قیامت کے دن حضرت حسین کو کیا جواب دیں گے؟ پیارے نبی کو کیسے منہ دکھائیں گے؟ اللہ قرآن میں وعدہ فرما رہے اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات. نماز کی پابندی کرو، میں تمہاری زندگی بناؤں گا، دنیا بھی بناؤں گا، آخرت بھی بناؤں گا. کریں گے انشاءاللہ پابندی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.